بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر کے شہر سے فوراً نکل پڑے، مگر آپ کو راستے کا علم نہ تھا، اس لیے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ آپ ڈر کی حالت میں نکلے، خطرہ تھا کہ فرعون کی قوم کا کوئی آدمی آپ کو پکڑ نہ لے۔ آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ اس واقعے سے پہلے مصر شہر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ مصر سے نکل کر مدین کی طرف جانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ مجھے میرا رب سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، میں اس کا محتاج ہوں کہ تم مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی آپ ایسے راستے پر چل پڑے جو مدین کی طرف جاتا تھا، تو فرمایا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، کہ ممکن ہے کہ یہ راستہ مجھے اصل مقصود تک پہنچا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور کیسے عظمت و شان والے مقصد تک پہنچایا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، اور یہ ایک کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے، اور مدین وہ شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور قوم شعیب کو ہی اصحاب الایکا کہتے ہیں، اور علماء تفسیر کی رائے کے مطابق ان کی ہلاکت کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آ چکا ہے۔ اور جب اب مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئی کھڑی ہیں کہ کہیں وہ عام لوگوں کی بکریوں کے ساتھ مل جل نہ جائیں۔ اور اہل کتاب کی کتابوں میں یوں ہے کہ وہ 7 عورتیں تھیں، لیکن یہ ان کی غلط بات ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 7 بہنیں ہوں، اور ان میں سے 2 بہنیں پانی پلانے کی غرض سے آئی ہوں۔ اگر اہل کتاب کی یہ بات محفوظ و معمون ہو تو اس طرح جمع و تطبیق کی صورت ممکن ہے، ورنہ تو ظاہری طور پر جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، یہی کہ وہ 2 بہنیں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی، اور ہمارا باپ بوڑھا عمر رسیدہ ہے۔ ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم چرواہوں کے واپس جانے کے بعد ہی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور چونکہ ہمارا باپ عمر رسیدہ اور بوڑھا ہے، اس لیے یہ کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ چرواہے پانی پلا کر جب واپس جاتے تو کنویں پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتے، جس طرح کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا صرف ایک ڈولی نکالا جو ان کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے سائے نیچے بیٹھ گئے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ککر کا درخت تھا۔ مفسرین جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سرسبز لہلہاتے درخت دیکھا تو فرمایا، اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مصر سے مدین تک سفر کیا، اور آپ کی خوراک صرف ترکاری اور درختوں کے پتے تھے، اور آپ کے جوتے گر گئے تھے، اس لیے آپ ننگے پاؤں تھے۔ آپ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور آپ مخلوق میں سے اللہ کے خالص دوست تھے، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ کا پیٹ پشت مبارک سے لگ چکا تھا۔ ترکاری کا سبز رنگ پیٹ کے اندر سے نظر آتا تھا۔ یہ بات بنی اسرائیل کی بے تکی اور غیر معقول باتوں میں سے معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو کھجور کے ٹکڑے ٹکڑے تک کی ضرورت تھی۔ حضرت عطا بن السائب
فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا ذکر کیا تو ان میں سے ایک عورت نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی لبھاتی چلی آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کر، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو امانت دار اور توانا ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 برس پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سائے میں بیٹھے اور فرمایا اے میرے پروردگار، میں اس چیز کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ان دونوں عورتوں نے سن لی، وہ اپنے باپ کی طرف واپس گئیں تو ان کے جلدی پہنچ جانے سے ان کا باپ حیران سا ہوا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پلانے کا ذکر کیا اور سارا ماجرا سنایا۔ باپ نے ان میں سے ایک عورت کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، یعنی آزاد عورتوں کی طرح شریفانہ انداز سے چلتے ہوئے آئیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرا باپ بلاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اس نے بلانے کی وجہ صریح طور پر اس لیے بیان کر دی کہ اس کی بات سے شک و شبہ نہ ہو۔ یہ بھی اس عورت کی حیاداری کی علامت ہے۔ جب آپ اس کے پاس آئے اور مصر سے نکلنے اور فرعون سے بھاگنے کا تذکرہ کیا تو اس شیخ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، مطلب ہے کہ فرعون کی عملداری اور حکومت سے الگ ہو چلے ہیں۔